बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। Abi! 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 Baba kalk uyan baba. Baba uyan. Baba uyan. Baba üşümüşsün baba uyan. Baba. Hadi kalk. Kalk baba. Baba üşümüşsün uyan baba. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्तुल गाजी सीजन 3 एपिसोड 21 की। तो चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे मारिया अपने तहखाने में रो रही होती है। लाजमी ये याद और ये आंसू तुर्गुत की याद में ही होंगे। इतने में सिमोन वहाँ आ जाता है और उसके आंसू पहुँचते हुए कहता है, तुर्गुत के बारे में जो शब्द तुमसे कहे थे मुझे शायद वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, मुझे उसके लिए माफ कर दो। तुमने बहुत कुछ किया वरना वो मर चुका होता। मारिया रोते हुए कहती है, काश कि मैंने उसे तभी मरने दिया होता। सिमोन कहता है, वो मरेगा, वो जरूर मरेगा, ये मेरा तुमसे वादा है और उसका कत्ल तुम खुद अपने हाथों से करोगी, लेकिन इससे पहले वो खुद अर्तुल कत्ल करेगा। दूसरी जानिब तुर्गुत भी रात को कबीले में अपने खेमे में पहुंच जाता है और उसके हाथ में वो खत था जिसमें मारिया ने जहर मिलाया था। इतने में अब्दुर्रहमान उसके पास पहुंचता है और उसे कबीले में वापसी का इस्तकबाल करता है। तुर्गुत अब्दुर्रहमान से कहता है कि अब्दुर्रहमान, अर्तुल भाई को बताओ एक बहुत ही जरूरी मसला है, मुझे जरूरी उनसे मिलना है। ये सुनकर अब्दुर्रहमान फौरन अर्तुल भाई के पास जाता है। दूसरी जानिब अर्तुल भाई सरदार जानदार को सुलेमान शाह यानी अपने वालिद साहब की तलवार दिखाते हैं। जानदार सुलेमान शाह की तलवार पकड़कर सुलेमान शाह की तारीफों के कसीदे पढ़ने लगता है। इसके बाद जानदार कहता है, अर्तुल साहब, मैंने अपने बेटों से मशवरा कर लिया है, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है, खाने के बाद मैं आपसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। अर्तुल भाई हैरान होकर कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, ठीक है। इतने में हलीमा सुल्तान आती है और कहती है, आज तशरीफ लाएं, दस्तरखान पर खाना तैयार है। और फिर सभी हजरात दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। अर्तुल भाई बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और कहते हैं, चलिए खाना शुरू करें, और सब लोग खाना शुरू कर देते हैं। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर दाखिल होता है। अर्तुल भाई कहते हैं, अब्दुर्रहमान खैर है, तुम जानते हो हमारे पास यहाँ मेहमान बैठे हैं। अब्दुर्रहमान कहता है, मैं आपको तंग नहीं करना चाहता भाई, लेकिन ये कुछ जरूरी बात है। फिर अर्तुल भाई जानदार से माजरत करके बाहर चले जाते हैं और तुर्गुत के पास पहुँचते हैं। तुर्गुत से गले मिलने के बाद अर्तुल भाई पूछते हैं, यह खत कैसा है तुर्गुत? तुर्गुत कहता है, यह सिमोन की तरफ से सुल्तान के महल में मौजूद जासूस के लिए लिखा गया है। फिर वो खत तुर्गुत अर्तुल भाई को दे देता है। अर्तुल भाई कहते हैं, बहुत अच्छे तुर्गुत, ये बहुत अहम मालूमात है, हम दावत के बाद सिमोन के महल पर हमला करने वाले हैं। तुर्गुत खुश हो जाता है और कहता है, अब मुझे इजाजत दे भाई, मुझे अब जाना होगा। ये कहकर दोनों एक दूसरे गले मिलते हैं और फिर तुर्गुत बाहर चला जाता है। तुर्गुत के जाने के बाद अर्तुल भाई फौरन वो खत खोल कर निकाल लेते हैं और पढ़ने लगते हैं। खत में लिखा था, हम अबू नकाश से मिले हैं, उसकी नियत वाज़ेह है, वो सुल्तान अलाउद्दीन को नाकारा करके उनकी जगह लेना चाहता है। इस मकसद के लिए वो हालात खराब करना चाहता है। जब अर्तुल अमांदा का मुंह खुलवा लेगा तो मैं सोच भी नहीं सकता कि ओराल की मौत कैसे होगी। खत पढ़ने के बाद में अर्तुल भाई उस खत के कागज को अपने हाथ में जोर से मसोस देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो मरकजी खेमे में दाखिल होते हैं और इसी दरमियान अर्तुल भाई की तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत करके चलते हुए अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। और आलबी अर्तुल भाई को घूर कर देख रहा था, वो समझ गया था कि जरूर कुछ हुआ है। फिर अर्तुल भाई जानदार से कहते हैं, मैं माफी चाहता हूँ जानदार साहब। जानदार कहता है, कोई बात नहीं अर्तुल साहब, मुझे उम्मीद है कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी। अर्तुल भाई कहते हैं, नहीं कोई जरूरी बात नहीं
नहीं थी। इस दौरान अर्तुल भाई की सांस भी हल्की से फूल गई थी। ये देखकर ओरल मुस्कुराने लगता है और वो समझ जाता है कि जहर धीरे धीरे अर्तुल पर असर कर रहा है। फिर जहर अपना रंग दिखाने लगता है और अर्तुल भाई की तबीयत खराब होने लगती है और वही अर्तुल भाई को डबल डबल आवाजें और सब चीजें डबल डबल दिखाई देने लगती हैं। थोड़ी ही देर बाद अर्तुल भाई की आंखों से खून बहने लगता है। फिर अलियार और जानदार साहब की नजर अर्तुल भाई पर पड़ती है और वो चौंक जाते हैं। अर्तुल भाई खड़े हो जाते हैं और लड़खड़ाने लगते हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि अर्तुल भाई को अचानक क्या हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। अर्तुग भाई और इसाक दरवेश वहाँ दाखिल होते हैं। अर्तुल भाई की सांसें रुक रही थीं। फिर अर्तुग भाई अर्तुल भाई के मुंह में एक लकड़ी का चम्मच रखते हैं ताकि अर्तुल भाई को सांस लेने में परेशानी ना हो। इतने में जानदार कहता है तोख्तामिश ने बिल्कुल ऐसे ही किया था। ये सुनकर अर्तुग भाई चौंक जाते हैं और कहते हैं ये जहर का असर है, इनको अंदर लेकर जाना होगा। फिर वो अर्तुल भाई को उठाकर अंदर खेमे में ले जाते हैं। अर्तुग भाई दरवेश से कहते हैं जाओ जल्दी से एक टोकरी लेकर आओ और फिर बाकी लोगों को बाहर जाने के लिए कहते हैं और सब बाहर चले जाते हैं। इसाक भाई एक टोकरी लाते हैं। अर्तुग भाई अर्तुल भाई को उल्टा करवाकर और मुंह में हाथ डालकर उनसे उल्टी करवाते हैं। इसाक पूछता है ये क्या चीज है अर्तुग भाई? अर्तुग भाई कहते हैं ये उस चीज का सबूत है कि इन्हें जहर दिया गया है। फिर अर्तुग भाई दरवेश से कहते हैं दवाई वाला बॉक्स लेकर आओ। दूसरी जानिब हाली बाजार में मारिया जहर तैयार कर रही थी और यकीनन वही जहर तुर्गुत के लिए तैयार कर रही थी क्योंकि इस वक्त मारिया का सबसे बड़ा दुश्मन तुर्गुत था, क्योंकि तुर्गुत ने उसको ही नहीं बल्कि उसके दिल पर वार किया था। मारिया कहती है तुमने मुझे जो दर्द दिया है तुर्गुत, उसके बदले में तुम्हारी अब मौत है। ऐसा दर्द तुमने कभी महसूस नहीं किया होगा। जहर तैयार करने के बाद वो अपना खंजर निकालती है और वो उस पर जहर अच्छी तरीके से लगा देती है। दूसरी जानिब सिमोन कहता है जंग के लिए तैयार हो जाओ। पेत्रोस कहता है सुबह हम अर्तुगरुल की मौत का ऐलान करने वाले हैं जनाब सिमोन, क्या जंग खत्म नहीं हो गई? सिमोन कहता है जब तक कई कबीले के सिपाही जिंदा हैं, तुर्गुत जिंदा है, तब तक हम सुकून का सांस नहीं ले सकते। वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर सिमोन फिलिप्स को हुक्म देता है तुम सभी सिपाहियों को हुक्म दो कि वो तैयार हो जाएं, हम बहुत ज्यादा खतरे में हैं। अर्तुगरुल के सिपाही बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इतने में मारिया अपना खंजर तैयार कर वहाँ लेती है। सिमोन उसे देखकर कहता है तुम जानती हो तब तुर्गुत आए तो क्या करना है? मारिया कहती है जब मेरा खंजर उसके जिस्म में घुसेगा तो वो मुझसे भीख मांगेगा कि मुझे मार दो, लेकिन उसकी मौत बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। दूसरी जानिब कई कबीले के मरकजी खेमे के सामने बाहर लोगों का जमावड़ा लग जाता है। दुंदार खेमे से बाहर आता है। इतने में दुआंग और बामसी और बाकी सिपाही दुंदार के पास आ जाते हैं। दुआंग पूछता है अर्तुगरुल भाई कैसे हैं? दुंदार कहता है वो मौत से लड़ रहे हैं भाई। फिर दुंदार अब्दुर्रहमान के गिरान पकड़ लेता है और पूछता है आखिरी दफा अर्तुगरुल भाई से कौन मिला था? अब्दुर्रहमान कहता है तुर्गुत मिला था भाई। ये सुनकर दुंदार बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है तुमने क्या किया तुर्गुत? फिर वो अब्दुर्रहमान से पूछता है वो कहाँ है? अब्दुर्रहमान कहता है तुर्गुत चला गया है भाई। दुंदार बहुत गुस्से में कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा तुर्गुत। दुआंग और बामसी कहते हैं वो ऐसा नहीं कर सकता भाई, आप ऐसा ना कहें। लेकिन दुंदार उनके बात नहीं सुनता और कहता है ये सब तुर्गुत ने किया है और मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। अंदर अर्तुगरुल भाई का मुआयना करने के बाद कहते हैं इनको सांस नहीं आ रहा, हमें इनके जिस्म से जहरीला खून निकालना होगा। फिर अर्तुगरुल भाई की कमर पर एक कुप्पी लगाते हैं जिससे खून बाहर निकलता है। बाहर हलीमा सुल्तान और हाइमा खाला रो रही थी। और कहता है पहले तोख्तामिश और अब अर्तुगरुल, जहर अगर खाने में होता तो हम सबको लग जाता, ये लाजमी कुछ और है। जानदार कहता है अब्दुर्रहमान यहाँ आया और उसके बाद ये सब कुछ हो गया। हाइमा खाला दुंदार से पूछती है क्या तुमने पता लगाया कि आखिरी दफा किससे मुलाकात हुई? दुंदार और को देखकर तुर्गुत का नाम
नाम नहीं लेता और कहता है मैं तलाश कर लूंगा वालिदा, जिस किसी ने भी मेरे भाई के साथ ये किया है मैं उसको जरूर तलाश करूंगा। अलियार अपने वालिद से कहता है फितना दोनों कबीलों में फैल चुका है बाबा। इतने में मरकजी खैमे के बाहर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वो अर्तुल भाई के बारे में पूछने लगते हैं। अंदर अर्तुल भाई के जिस्म से जहरीला खून निकालने में लगे हुए थे। फिर वो कुप्पी निकालते हैं तो बहुत सारा गंदा खून बाहर निकल जाता है, जिससे वो एक कपड़े से साफ करते हैं। इसके बाद अर्तुल भाई और दरवेश इशाक अर्तुल भाई की सेहत के लिए दुआ करते हैं। इतने में गुंदुज अंदर आ जाता है और अर्तुल भाई का हाथ पकड़ कर कहता है बाबा का जिस्म ठंडा है। फिर वो अर्तुल भाई का हाथ पकड़कर खींचने लगता है और कहता है बाबा उठ जाओ बाबा, उठ जाओ बाबा, आपको ठंड लग रही है। लेकिन अर्तुल भाई कोई भी हरकत नहीं करते। फिर अर्तुल भाई गुंदुज के पास आते हैं और उसके नजदीक बैठकर कहते हैं बेटा आपके बाबा गहरी नींद सोए हुए हैं। और यहाँ नाज़रीन ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुँचती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मजीद वीडियो के लिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज। अब बात करते हैं 7वीं बहस की। इस बहस में हम बात करेंगे सालेह राइस की पॉलिसी के बारे में। सालेह राइस ने अपनी दाखिली पॉलिसी में 2 अमूर को यकीनी बनाने की कोशिश की। पहला, अलजज़ाइर के मुख्तलिफ इलाकों की मुकम्मल वहदत को यकीनी बनाना और दूसरा, अलजज़ाइर के बकिया तमाम सहराई हिस्सों को इस वहदत में दाखिल करना ताकि वो इंग्लिश पर हमला करने के लिए बिल्कुल फारिग हो जाएं। रही इसकी खारिजी हरबी पॉलिसी तो उसमें 3 हदाफ को सामने रखा गया। पहला, अलजज़ाइर के इलाकों से स्पानियों को इंतहाई दूर ले जाना। दूसरा, मगरिब अक्सा की सआद मुमलकत की तरफ से की जाने वाली मुफसिदा पर्दाजियों और हंगामा आराइयों के दरमियान और अलजज़ाइर के दरमियान हद फासिल कायम करना। तीसरा, जिहाद आम करने और तमाम मुस्लिम बहरी और बड़ी फौजों को अपनी क़यादत में लेकर बला इंदलिस की तरफ जाने का ऐलान। सालेह रईस ने अपने दौरे हुक्मरानी के शुरू होते ही दाखिली वहदत वेंगांगत को यकीनी बनाने की तरफ तवज्जो दी। बहुत थोड़े अरसे में उन्होंने आज़ाद इमारतों को दौलत उस्मानिया की फरमारवाई के आगे सरनगू कर दिया। उस्मानियों की पोजीशन अलजज़ाइर में पहले से कहीं मजबूत हो गई। इसके बाद उन्होंने मगरिब अक्सा के बारे अपनी पॉलिसियों को अमली जामा पहनाना शुरू किया। सालेह ने इन हालात से पूरा फ़ायदा उठाया जिनसे ये इलाके गुजर रहे थे। उन्होंने ख़ानदान बनी वो ताश के एक फ़र्द के साथ गठजोड़ पैदा किया जिसे ये उम्मीद थी कि स्पानवी और पुर्तगाली इसका साथ जरूर देंगे। उस्मानी फ़ौजों ने अबी हसून और तासी की मदद के लिए पेश कदमी की। बाच के करीब जहां उस्मानी लंगर अंदाज थे, मोहम्मद शेख की फौजों और उस्मानी फौजों के दरमियान एक मोर्रके बरपा हुआ। सादी फौजों को शिकस्त हुई जिसकी वजह से उस्मानियों के लिए अंदर जाने का रास्ता खुल गया और इससे पहले कि 963 हिजरी के मुताबिक 1553 ईस्वी का साल ख़त्म होता, ताज़ा का शहर उस्मानियों के हाथों फतेह हो गया जो इससे पहले कई बार सादियों से उलझ चुके थे। इन मोर्रकों में अहम तरीन मोर्रका बकदिया अल-मखाली का मोर्रका था जो फास के इलाके में पेश आया। ऐसे में उस्मानी फ़ौजें और उनके साथ अबू हसून फास की तरफ बढ़े और 3 सफ़र 964 हिजरी के मुताबिक 8 जनवरी 1554 ईस्वी को शहर में दाखिल हो गए। बाब आली ने मगरिब को दौलत उस्मानिया में जम करने का ऐलान किया और इसके बाद मसाजिद में उस्मानी सल्तनत के नाम का खुतबा पढ़ा जाने लगा। उस्मानी बेड़ों को देखकर हिस्पानियों और पुर्तगालियों के खौफ की कोई इंतहा न रही। ये बहरी बेड़े इन बाज़ बंदरगाहों पर कब्जा कर रहे थे जो स्पानियों और
پرتگالیوں کے مقبوضہ مرکزی مقامات کے قریب پڑتی تھی تاکہ ان پر قبضہ کر کے وہ اطمینان کے ساتھ اندلس کی طرف بڑھ سکیں۔ اس بات کا تذکرہ اس خط میں بھی ملتا ہے جو پرتگال کے فرمانروا جان سالس نے شہنشاہ چارلس پنجم کے نام بھیجا۔ اس نے چارلس کو لکھا کہ مغرب میں عثمانی اثر رسوخ کو ختم کرنے کی کوشش کرو اور ان علاقوں میں عثمانی فوجوں کا راستہ روکو، ورنہ دونوں قوموں ہسپانوی اور پرتگالی کی مفادات پر بہت سخت زور پڑے گی اور بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ سال رائس فاس کے شہر میں 4 ماہ ٹھہرا۔ اس دوران اس نے دولت عثمانیہ کی اقتدار کو مستحکم کرنے کی کوشش کی اور فاس میں قیام کے دوران اسپانیوں کے خلاف جنگ کا سلسلہ ترک نہ کیا۔ سب سے پہلے اپنی فوج کے ایک دستے کو مغربی علاقوں کی طرف بھیجا جس نے ہسپانیوں سے بادیس نامی ایک بہت بڑا قلعہ چھین لیا۔ اس قلعے کو سحرۃ القالین بھی کہتے ہیں۔ صالح رئیس نے دوسرا کام یہ کیا کہ بو حسون کی جگہ شریف اور رئیسی راشدی مولی بوبکر کو عثمانی پاشا کے منصب پر فائز کر دیا، کیونکہ مرابطینی جو صوفی لوگ تھے ان کی تجویز تھی کہ فاس کو عثمانی سلطنت میں ضم کر دیا جائے، لیکن فاس کے لوگوں کی بغاوت نے صالح رئیس کو مجبور کر دیا کہ وہ بو حسون کو فاس کی حکومت کی طرف لوٹائے۔ بو حسون نے عثمانیوں کی ان شرائط کو تسلیم کر لیا کہ فاس میں عثمانی سیادت کی حفاظت کی جائے گی، اس حد تک کہ عثمانی سلطان کے نام کا خطبہ پڑھا جائے گا اور اس کے دربار میں عثمانی فوج کا ایک دستہ موجود رہے گا۔ اندلس کو واپس لینے کے لیے مشترکہ کوششوں کی راہ ہموار کرنا۔ صالح رئیس کو سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ ہسپانیوں کے ساتھ جنگ کرے۔ ہر کام میں اس کے پیش نظر صرف یہ نقطہ ہوتا کہ اسلامی فوجوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر کے مسیحیوں کے وجود سے اس علاقے کو پاک کرے۔ سب سے پہلے وہ ہر ان ہسپانیوں کو جلا وطن کرنا چاہتا تھا اور اس کے بعد اندلس پر حملہ کرنے کی حق میں تھا، لیکن یہ سب کچھ کیسے کیا جائے کیونکہ مغرب میں سعدیوں کا فرمانروا کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا اور یہ قلعہ بنی عباس کے سلطان نے بجایا کی علیحدگی اور خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ ان دنوں صالح رئیس کو مسلسل یہ خبریں پہنچ رہی تھیں کہ بجایا کے شہر میں ہسپانی فوجوں کی پوزیشن کمزور ہے اور فوج کے سپاہی خاصی پریشانی میں ہیں۔ صالح رئیس نے سوچا کہ یہ بڑا مناسب موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور مغرب کی تطہیر سے پہلے مشرق کو ہسپانیوں سے پاک کیا جائے۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے بجائے کو ہسپانیہ سے چھپنے کا کچھ اثر ہو اور بجائے کافر مارواں وحدت اسلامی کے دائرے میں واپس آ جائے۔ بجائے کے لوگوں کے اصرار پر صالح رئیس ربیع الاول 963 ہجری بمطابق جنوری 1555 عیسوی کو بجایا کے شہر کی طرف چل دیا۔ اس کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا۔ امارتا کو کے مجاہدین کی شمولیت نے ان میں مزید اضافہ کر دیا۔ عثمانی فوجوں نے شہر کا سختی سے محاصرہ کر لیا۔ اسی دوران عثمانی بحری بیڑا بھی آ گیا جس پر لشکر کے علاوہ اسلحہ اور توپیں بھی لدی ہوئی تھیں۔ مسلمانوں نے توپیں نصب کی اور قلعے پر خوب گولہ باری کی۔ دونوں فوجوں میں سخت معرکہ ہوا۔ بالآخر ذی القعدہ 963 ہجری بمطابق ستمبر 1555 عیسوی میں صالح بجائے کا قلعہ ہسپانی فوجوں سے چھیننے میں کامیاب ہو گیا
اور نابولی کا حاکم بجائے کہ حاکم کی بروقت امداد نہ کر سکا۔ اسی طرح ہسپانوی حاکم نے بھی عثمانی فوجوں کے آگے سر جھکا دیا۔ اب بات کرتے ہیں بوحسون و تاسی کا قتل کی۔ بوحسون محمد شیخ سعدی کے مقابلے میں آیا، جس نے سوس اور جوز کے علاقوں سے فوجیں جمع کر رکھی تھیں اور اپنی فوج کو لے کر فاس کے علاقے راس علماء میں پہنچا۔ عثمانیوں کے انخلا کے بعد بوحسون نے لشکر اور آلات حرب جمع کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ 8 ماہ گزر گئے۔ جب وہ جنگ مکمل تیار کر چکا تو مولا محمد الشیخ کے مقابلے کے لیے فوج کو نکلنے کا حکم دے دیا۔ وہ مراکش پہنچا تو دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، دونوں میں سخت معرکہ ہوا۔ ابو حسون نے سعدیوں کی بہت بری طرح شکست دی، حتیٰ کہ انہیں واپس بھیجنے میں کامیاب ہو گیا۔ بوحسن مولائی نے محمد شیخ کو پیغام بھیجا اور کہا، تم اور تمہارے بیٹے مجھ سے آ کر ملو، میں اکیلا تمہارے پاس آتا ہوں، ہم مسلمانوں کو جنگ سے الگ کر دیتے ہیں۔ محمد نے اس چیلنج کو قبول کر لیا، اپنے والد اور بھائیوں کے پاس واپس آیا اور ان سے ماجرا کہہ سنایا۔ شیخ محمد، اس کا والد اور اس کے 6 بھائی، ان تمام نے بوحسون پر حملہ کر دیا۔ وہ اس کے پیچھے لگ گئے، حتیٰ کہ وہ لڑتے ہوئے گھوڑے سے گر پڑا اور قتل ہوا۔ محمد شیخ اور اس کے ساتھیوں نے اس کا سر قلم کیا اور اس کی فوج کے سامنے لا کر اسے بلند کیا۔ بوحسون کی فوج اپنے سپہ سالار کا کٹا ہوا سر دیکھ کر بلا مقابلہ ہار گئی اور محمد شیخ نے فاس پر قبضہ کر لیا، اور یوں بوحسون دوبارہ فاس کا حاکم ہونے کے صرف 6 ماہ بعد فوت ہو گیا۔ اگرچہ اس کی موت کی وجہ سے فاس پر عثمانی سعادت کی اعلان کا پہلا موقع ضائع ہو گیا، لیکن ان واقعات کے روپذیر ہونے سے یہ واضح ہو گئی کہ عثمانیوں کے پاس اس بات کی وسیع مواقع ہیں کہ مغرب کی مقامی لڑائیوں میں وہ اپنا کردار ادا کریں۔ بالخصوص محمد شیخ سعدی نے مغربیوں میں عثمانیوں کے خاتمے کے نام سے فاس کی تقریباً 2 سے زائد اہم شخصیت کو قتل کر دیا۔ مورینی کے 2 فقیہوں قاضی فاس محمد عبد الوہاب زقاق اور خطیب فاس والی حسن علی جزو کا قتل اس کے علاوہ ہے۔ شاہ جون ثالث نے مازکان کے پرتگالی حاکم ماروڈی کا لفولو کی طرف خط لکھا۔ یہ درخواست کا جواب تھا جو مولی محمد شیخ نے مدیر اور لشیونا کی حکمرانوں کے نام ارسال کی تھی اور مطالبہ کیا تھا کہ عثمانیوں کے خلاف اس کو کمک پہنچائی جائے اور فوجوں میں اضافہ کیا جائے۔ اس خط میں ان بعض شروط کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو پرتگالیوں نے ساتھیوں کو مدد باہم پہنچانے کے عوض ان پر عائد کی تھی۔ مثلاً بعض بنون اور آرائش کی طرح بعض مغربی بحری مراکز پرتگالیوں کے حوالے کرنا، اس کے علاوہ مسیحی فوجیوں کو ضروریات کے تمام اشیاء کی سپلائی جو اس کی مدد کے لیے بھیجی جائیں گی۔ اس خط کے آخر میں یوحنا ثالث مسیحی فوجیوں کو ضروریات کے تمام اشیاء کی سپلائی جو اس کی مدد کے لیے بھیجی جائیں گی۔ اس خط کے آخر میں یوحنا ثالث اسپانی شہنشاہ نے اس بات کی ضرورت کا احساس دلایا کہ عثمانیوں کے خلاف متحد محاذ قائم کیا جائے۔ الغرض اس خط کے ذریعے دونوں قومیں ایک دوسرے کے قریب آ گئیں اور 952 ہجری کے مطابق 1555 عیسوی کے شروع میں حاکم مازکان کی وساطت سے 6 ماہ کی مدت کے لیے سعدیوں اور پرتگالیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا اور اس معاہدہ صلح کا اثر ایک طویل عرصے تک رہا۔ مازان کے حاکم نے سعدیوں سے رابطہ کیا
سعودیوں کی طرف سے ان مذاکرات میں مظاہر و عالم نامی شخص نے شرکت کی۔ پہلا خط جو منصور کی طرف سے اس سلسلے میں لکھا گیا وہ خط ہے جو اسپانوی حاکم بحران کاونٹی گوئڈن کو ربیع الاول 963 ہجری بمطابق جنوری 1555 عیسوی کو بھیجا گیا تھا، اور اس نے ان خطوط سے مولوی محمد شیخ اور اس کے بیٹے عبداللہ کو آگاہ کر دیا ہے، جو اس بات سے بہت خوش ہوئے ہیں کہ ہسپانوی وفد ان سے بات چیت کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ حاکم بحران نے بالغافل ایک 3 رکنی وفد فاس بھیجا، جس نے مولوی شیخ محمد کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا کہ عثمانیوں کے خلاف ایک بھرپور حملہ کا اہتمام کیا جائے، اور اس حملے میں سعودی اور اسپانوی دونوں فوجیں شریک ہوں۔ اس وفد نے حاکم بحران کاؤنٹ کو جو رپورٹ پیش کی، اس میں بیان کیا کہ جب ہم نے خطوط ان کو پیش کیے تو سعودی فرمانروا نے ہم کو بلا لیا کہ ہم براہ راست اپنی زبان سے بیان کریں کہ یہ وفد کس غرض سے فاس آیا ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہم مولائی عبداللہ اور سپہ سالار منصور بن غانم کی درخواست پر یہاں آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے حاکم بحران سے درخواست کی ہے کہ الجزائر کے مسئلے پر مذاکرات کرنے کے لیے وہ کچھ آدمی بھیجیں۔ شریف نے ہمیں جواب دیا کہ وہ عرصے سے یہی سوچ رہے تھے، اور یہ کہ وہ عثمانیوں کو افریقہ کے باقی مانند علاقوں سے بھی نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ محترم شہنشاہ سے آتشی اسلحے سے لیس 10,000 سپاہیوں کی امداد کا مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ کہ شریف خیال کرتا ہے کہ محترم شہنشاہ ان سپاہیوں کے جملہ اخراجات بھی خود پورے کریں، کیونکہ عثمانیوں کے انخلاء سے فائدہ شہنشاہ اور مسیحیت دونوں کو پہنچے گا۔ مذاکرات کا سلسلہ طویل ہو گیا ہے، اور آخر سپہ سالار برشمیدہ نے مجھے بتایا کہ شریف نے عثمانیوں سے جنگ کرنے کی غرض سے بہت سی دولت جمع کر رکھی ہے۔ شریف کو یہ بات خوش کر دے گی کہ شہنشاہ اس کی مدد کرے، اور یہ کام بہت جلد ہونا چاہیے۔ مذاکرات میں الجزائر کا ذکر بھی آیا کہ اس پر قبضہ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے، تو سعودی فرمانروا کی رائے یہ تھی کہ اس شہر کو تاراج کر دیا جائے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، رہے شہری تو ان سے مال چھین لیا جائے، اور اگر وہ مال دینے سے گریز کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ سعودی فرمانروا نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ مسیحوں کے کسی غلام کو گرفتار کیا جائے۔ وفد نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ ترک ان علاقوں میں اجنبی ہیں، وہ اس ملک کے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے دشمنیوں کا سا معاملہ کیا جائے۔ رہے عرب تو اگر وہ مقابلہ نہ کریں تو انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے، لیکن سعودی فرمانروا نے وضاحت کی کہ وہ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دے گا کہ کسی عربی شخص کو غلام بنایا جائے، کیونکہ یہ چیز شریعت کی منافی ہے۔ اس رپورٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریف سعدی کس حد تک عثمانیوں سے بغض رکھتا تھا۔ اس نے ذاتی مفادات کی خاطر ہسپانوی اور پرتگالی مسیحی فوجوں سے مدد حاصل کرنے سے بھی گریز نہ کیا، خواہ یہ چیز اس کے اسلامی۔ اس رپورٹ کے نتیجے میں کانکورڈیٹ حاکم بحران نے ایک سفارشی خط لکھا، اور یہ رپورٹ بھی اس خط کے ساتھ امیر فلپ بن شہنشاہ چارلز کو بھیج دی۔ اس خط کا مضمون یہ ہے: ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو انتہائی خوش نصیب خیال کریں کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ ہمارے سخت ترین دشمن فرانس کی پوری کوشش ہے کہ ہم عثمانی بحریے کو ساتھ لے کر ہماری سرحدوں پر حملہ کرے،
ہمیں ایک ایسا عربی امیر مل گیا ہے جو الجزائر میں عثمانیوں کے خلاف ہم سے مدد کی درخواست کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ ہمارے تعاون سے وہ اپنے دینی بھائیوں سے لڑے اور افریقہ سے عثمانیوں کو قلعہ کما کر دے۔ یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ ہم اس کو 10,000 ہسپانوی سپاہی فراہم کریں۔ اسی طرح شریف سعدی نے یہ بھی شرط عائد کی ہے کہ اتفاق کی صورت میں مجھے اپنا بیٹا اس کے پاس رہن رکھنا ہوگا اور وہ اس حملے کی فوری تیاری کے لیے مال دے گا، چونکہ اس سودے سے جناب کو اور پوری مسیحیت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے شریف کی مطالبہ کو قبول کرنے میں بالکل مردود نہیں ہوں۔ میں اپنا بیٹا اس کے پاس گروی رکھوں گا، اگرچہ مجھے اس بات کا یقین بھی ہو جائے کہ وہ اسے ذبح کر دے گا، بلکہ میں اور میرے ساتھی اپنے آپ کو گروی رکھنے کے لیے تیار ہیں، اگرچہ شریف ہمیں غلام بنا کر بیچنے کا ارادہ ہی کیوں نہ رکھتا ہو۔ اب بات کرتے ہیں عثمانی خبر رساں اداروں پر اس سازش کے انکشاف کی۔ صالح رئیس کو کسی طریقے سے اس سازش کا پتہ چل گیا جو دولت عثمانیہ کے خلاف مغرب کے فرمانرواں اور ہسپانوی مل کر تیار کر رہے تھے۔ اس سازش کا ہدف الجزائر سے عثمانیوں کی بے دخلی تھی، کیونکہ جب تک دولت عثمانیہ الجزائر میں تھی ہسپانیہ خطرے سے محفوظ نہیں تھا۔ صالح رئیس نے باب علی کو اس قسم کے مذاکرات کے بارے میں اطلاع بھجوائی۔ سلطان سلیمان کا فوری قطعی بحران پر قبضہ کرنے کی غرض سے 40 جہازوں کی کمک بھیجی۔ اس وقت سے دولت عثمانیہ کی اعتراف و انکناف سے ہجرت اور رضاکارانہ فوجی امداد برابر فوجی ٹریننگ سینٹر کو غذا دیتی رہی، یعنی ٹریننگ کے لیے آدمی آتے رہے۔ یہ ٹریننگ سینٹر ترکی کے ماتحت تھا اور اس کی ہمیشہ تجدید ہوتی رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں صالح رئیس کی وفات کے بارے میں۔ صالح رئیس وہران کی فتح کے لیے تیار ہو گیا۔ اپنا بحری بیڑا سلطان سلیمان قانونی کے بحری بیڑے میں ضم کر دیا۔ اس طرح اس کی بحریے میں شامل جہازوں کی تعداد 70 اور سپاہیوں کی تعداد 40,000 ہو گئی۔ اس کے بعد لشکر کو کوچ کا حکم دیا گیا۔ وہ مراکش میں سر اٹھانے والے فتنوں بغاوتوں کو سرک کرنا چاہتا تھا اور ان علاقوں کو اپنی اقتدار کے سامنے سرنگوں کرنے کا خواہش مند تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ابھی لشکر راستے میں ہی تھا کہ صالح رئیس پر تعاون کا حملہ ہوا اور وہ رجب 963 ہجری بمطابق 1556 عیسوی کو 70 سال کی عمر میں راہ ملک بقا ہوا۔ دولت عثمانیہ کی یہ کوشش تھی کہ مغرب اقصی کو اسلامی بلاک کا حصہ بنا کر ایک متحد لشکر تیار کیا جائے اور مسیحیوں کے خلاف نیز آزما ہونے کی کوشش کی جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس اتحاد سے مغرب اقصی کے بالمقابل بحیرہ اٹلانٹک کے ساحلوں پر واقع تمام بحری مراکز پر اسلامی بحریہ چھا جائے گی۔ اس طرح پرتگالیوں اور اسپانیوں کا جدید دنیا اور مشرق سے بحری رابطہ بالکل منقطع ہو جائے گا اور یہ اسلامی فوجوں کی بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی کی بنیاد اس بات پر تھی کہ عثمانی لشکر ان ساحلوں تک پہنچ جائے اور ان مجاہدین کے ساتھ لڑائی میں شریک ہوں جو ایک طویل عرصے سے عظیم بحری امرا کے جھنڈے تلے دشمن فوجوں سے برے سر پیکار چلے آتے تھے۔ خیر الدین عروج باربروسا اور صالح رئیس قائد یحییٰ نے فوجوں کے زمام قیادت اپنے ہاتھ میں لے کر صالح رئیس کے پلان کو تکمیل تک پہنچانے کا عزم کر لیا اور جہازوں پر سوار ہو کر بحران کی راہ لی۔
ابھی یہ لوگ راستے میں ہی تھے کہ سلطانی احکامات پہنچ گئے اور حسن کورسو کا ہیلری بائی کے منصب پر تقرر ہو گیا۔ بری اور بحری فوجیں بحران پہنچی اور انہوں نے شہر کا بڑی سختی سے محاصرہ کر لیا، لیکن عثمانیوں کی مسلسل کوششوں کے باوجود بھی بحران فتح نہ ہو سکا۔ وجہ یہ تھی کہ شہر کو ہسپانیہ کی طرف سے مسلسل مدد مل رہی تھی۔ اب بات کرتے ہیں محمد شیخ سعدی کا تلمسان پر قبضے کی۔ شریف سعدی محمد الشیخ کو جب علم ہوا کہ عثمانی بحریہ استنبول واپس جا چکی ہے تو اس نے اسے موقع غنیمت خیال کیا اور فوراً اپنی فوج تلمسان کی طرف بھیج دی۔ تلمسان کے لوگ ان مجاہدین کی صفوں میں شمولیت کے لیے شہر سے باہر آئے ہوئے تھے جو بحران کی واپسی کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ شریف سعدی تلمسان میں اچانک داخل ہوا اور کسی کو پتہ تک نہ چلا۔ اس کی فوج کی قیادت بنی راشد قبائل کا سردار ابن غنام کر رہا تھا جو زیانی ملوک کا آخری وزیر تھا اور زیانی ہسپانیہ کے حلیف رہ چکے تھے۔ محمود صفا بیگ کی قیادت میں تلمسان میں موجود عثمانی فوجی دستے جو شہر کی نگرانی کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، سعدیوں کے خلاف ڈٹے رہے، حتیٰ کہ سعدی لشکر کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ سعدی جانتے تھے کہ اگر تلمسان ان کی مملکت میں شامل ہو گیا تو مشرقی مغرب اقصی میں ان کی پوزیشن بہت مضبوط ہو جائے گی اور وہ مغرب سے عثمانیوں کے اثر و رسوخ اور عمل دخل کو بالکل ختم کر دیں گے۔ اس کے برعکس عثمانی دیکھ رہے تھے کہ الجزائر میں رہنے کے لیے تلمسان کو مرکز بنانا ضروری ہے، کیونکہ تلمسان مغرب کے ساتھ جنگ کرنے میں ایک مضبوط مرکز ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اندلس تک پہنچنے کے لیے قریب ترین راستہ ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مغرب اقصی کے شمالی اور مغربی ساحل پرتگالیوں اور اسپانیوں کے بحری روابط پر ضرب کاری لگانے کے لیے اسے بنیادی مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ دولت عثمانیہ نے سعدی حکام کے بارے اپنی پالیسی تبدیل کر دی۔ سلطان سلیمان قانونی نے دولت سعدیہ کے سلطان کے نام ایک خط لکھا اور اس کی کامیابیوں پر اسے مبارکباد دی اور اسے آگاہ کیا کہ کس طرح بنو مرین نے ان کی خدمت میں تحائف بھیجے ہیں، کیسے اس کے خط پر رد عمل کا اظہار کیا ہے، کس طرح اس کی امداد کا عندیہ دیا ہے اور اس کی طرف اپنا میلان ظاہر کیا ہے اور بتایا کہ سلطان کی مدد کرنا چاہتا ہے اور جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ آخری فرمانروا ابو حسون کے دور میں یہ میلان ظاہر ہوا تھا جس کو 4000 سپاہیوں کی مدد بھیجی گئی تھی۔ سلطان ایک ایسے بڑے اتحاد کی خواہش مند تھے جو بیرونی طاقتوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے مفادات کا دفاع کرتا ہو، لیکن سلطان سعدی محمد الشیخ نے سلطان سلیمان قانونی کے ساتھ دوستانہ مراسم قائم کرنے سے انکار کر دیا اور سلطان سلیمان کے ایلچی کو ان الفاظ میں جواب دیا: اپنے سلطان امیر البحر کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ سلطان مغرب مصر کی حکومت کے بارے تم سے ضرور جھگڑے گا اور انشاءاللہ تیری اس سے ضرور جنگ ہوگی اور تیرے پاس مصر آئے گا، بس سلام۔ اس گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ محمد شیخ سلطان سلیمان سے سخت نفرت کرتا تھا اور خلافت عثمانیہ کی شرعی و قانونی حیثیت کا قائل نہیں تھا۔ اس طرح اس گفتگو سے محمد شیخ کی اس خواہش کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ مشرق اور مغرب کے تمام مسلمانوں کی امامت کا خواب دیکھتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں محمد شیخ کا قتل کی۔ 964 ہجری بمطابق 1557 عیسوی کو محمد شیخ اپنے خاص محافظ کے ہاتھوں قتل ہو گیا
اور مغرب کے سیاسی حالات نے بڑی تیزی سے پلٹا کھایا۔ بالخصوص دولت سعودیہ کے حالات پر اس قتل کے بہت زیادہ اثرات مرتب ہوئے، کیونکہ اس بات میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ عثمانی مغرب پر قبضے کی پوری کوشش کریں گے، اس لیے انہیں کے شمالی افریقہ پر مکمل قبضہ ہو جائے اور بس، بلکہ اسپانیہ اور پرتگال کے قریب ترین نقطہ ہونے کی وجہ سے، اس کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے بھی۔ اب بات کرتے ہیں حسن بن خیر الدین کی الجزائر واپسی کی۔ عثمانی سلطان نے حسن بن خیر الدین کے الجزائر واپسی کو ضروری خیال کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 964 ہجری بمطابق 1557 عیسوی کو حسن قور شہید ہوئے، اور اس کے بعد کچھ عرصے تک حسن بن خیر الدین مختلف علاقوں میں جہادی سرگرمیوں میں شریک رہا۔ بالآخر انہیں واپسی کا حکم ملا۔ لوگ ان کی واپسی سے بہت خوش ہوئے۔ حسن جزائر کے معاملے کو سلجھانے میں مصروف ہو گیا، حکومتی امور کو منظم کیا، فوجی نظم و نسق کو درست کیا اور فوج میں ڈسپلن پیدا کیا، اور پہلے کی طرح جنگی تیاریوں میں لگ گیا۔ اس کے سامنے ہدف تھے، ایک شمالی افریقہ کو مسیحیوں کی وجود سے پاک کرنا، اور دوسرا اندلس کو دوبارہ مسلمانوں کو دائرہ اختیار میں لانا۔ اب بات کرتے ہیں مغرب اقصی میں داخلی بغاوتیں اور شورشوں کی۔ تارو دانت میں شیخ محمد کے قتل کے بعد سعودی امارت میں ہر طرف بغاوت اور مخالفت کی آگ بھڑک اٹھی۔ جمادی الاولی 965 ہجری بمطابق فروری 1558 عیسوی میں سوس کے جنوبی علاقے میں مولا عثمان کی بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی۔ رجب 965 ہجری بمطابق اپریل 1558 عیسوی کو مولی عمر نے مشرق میں دبدو کے مقام پر شورش برپا کر دی۔ ربیع الاول 966 ہجری بمطابق دسمبر 1558 عیسوی میں مراکش میں مولی عبد المومن نے بغاوت کر دی۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن غالب نے اپنے 3 بھائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے عبداللہ بن غالب کے بیٹے محمد المتوکل کو ولی عہد ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے دوسرے بھائی قتل کے خوف سے بھاگ کر تلمسان اور الجزائر میں پناہ گزین ہو گئے۔ الغرض مولی عمر، مولی عبد المومن، عبد الملک، احمد بن منصور قتل ہونے سے بچ گئے اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ عبداللہ غالب نے مراکش کا قصید کیا، پھر وہ تارودانت آیا جہاں اپنے باپ کے قتل کا انتقام لیا۔ سوس کی شورش کو کوفرو کیا جس کی قیادت عثمان کر رہا تھا۔ اس کے بعد فوراً اپنی فوجوں کو جمع کرنے کے لیے فاس واپس آیا تاکہ حسن بن خیر الدین کے حملے کی راہ روکے، جو مغرب کے داخلے حالات کو غنیمت خیال کرتے ہوئے ان علاقوں پر قبضہ کرنے کے در پہ تھا۔ فاس کے قریب وادی لین کے مقام پر دونوں فوجوں کے درمیان زور کا رن پڑا، لیکن جنگ کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی کہ حسن بن خیر الدین کو اطلاع ملی کہ اسپانیہ کی فوجیں وہ ایران کی طرف پیش قدمی کر رہی ہیں۔ خیر الدین نے اندازہ لگایا کہ شاید دشمن اس کی واپسی کی راہ مسدود کرنا چاہتا ہے۔ عثمانی لشکر نے صومالی صورتحال سے نپٹنے کے لیے واپسی کی راہ لی، کشتیوں پر سوار ہوئے اور الجزائر پہنچ گئے، جبکہ تلمسان کا قائد اپنے فوجی دستے کی طرف واپس چلا گیا تاکہ آنے والے حالات کے لیے تیاری کرے۔ اب بات کرتے ہیں حاکم ویران کو ڈیٹ کا قتل۔ حاکم ویران کوڈیٹ کا قتل۔ حاکم ویران کوڈیٹ جانتا تھا کہ عثمانیوں کی تلمسان واپسی اس ہسپانی وجود کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے، لہٰذا
اس نے